دو نکات جس پر ہم آج بات کریں گے. ایک طرف تو سپریم کورٹ میں مخصوص نشستوں کا کیس چل رہا ہے, اس پہ بہت سے ریمارکس آئے, بڑے دلچسپ ریمارکس آئے, اس پر بات کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں ذرا تھوڑی سی توجہ یا تھوڑا دیکھنا چاہتا ہوں. جو ٹریبونل میں اسلام آباد کی 3 نشستوں کے کیس چل رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا فارم 45 میچ کیے گئے. اپوزیشن دوسرے لوگ جو ان حلقوں سے ہارے ہیں الیکشن, جن کا تعلق نہ تحریک انصاف سے ہے نہ مسلم لیگ نون سے ہے, وہ بھی اپنے فارم 45 لے گئے. ان کو جب دیکھا گیا تو ان کے فارم 45 تقریباً ان سے میچ کر رہے تھے جو تحریک انصاف کے فارم 45 تھے. لیکن جب مسلم لیگ نون کے ممبران جو الیکٹڈ ممبرز ہیں ان کو کہا گیا کہ اپنے فارم 45 لے کر آئیں, تو انہوں نے درخواست دائر کر دی الیکشن کمیشن آف پاکستان. 3 لوگوں نے درخواست دائر کی. 2 درخواستیں تو تقریباً فوٹو کاپیز لگتی ہیں, اور ایک درخواست انجم وکیل صاحب کی جانب سے درخواست دائر کی گئی ہے. اس میں پریئر تقریباً ساروں میں ایک جیسی ہے کہ ہمارا جو پٹیشن ہے یا ہمارا جو ٹریبونل ہے اس کو بدلا جائے, اور اس کی وجوہات یا اس کے جو گراؤنڈز بتائے گئے ہیں کہ انصاف کی توقع نہیں, کیونکہ غیر تسلی بخش طریقے سے کیس کو آگے چلایا جا رہا ہے. ٹریبونل کو جلدی ہے, یعنی دیر سے کام کرنا چاہیے, اس کو جلدی ہے, اور انصاف نہیں ہوگا, جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے, بائس نظر آ رہی ہے ٹریبونل کے رویے میں. یہ بھی کہا گیا کہ انڈیویجول جو بھی ہے اس کو آئین کے آرٹیکل 4 کے تحت جو انڈیویجول ہے اس کے تحت ڈیل کرنا چاہیے, فیئر ٹرائل ملنا چاہیے انڈر آرٹیکل 10A, اور اس کی ڈیفینیشنز بھی بتائی گئی. لیکن کہا گیا کہ دی انجسٹیفائڈ پروسیڈنگز بفور دا وردی الیکشن ٹریبونل ایٹ ویری انسیپشن آف دی الیکشن پٹیشن vividly reflects partisan bias, partiality, favoritism, nepotism and party pre, وہ جو ایک کوئی ٹیکنیکل ٹرم ہے کہ نہیں, یہ جانبداری کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے ٹریبونل کی جانب سے. انہوں نے کہا رولز کے تحت جیتا ہوں, لیکن میلفائڈی کی بنیاد پہ مجھے ہرایا جا رہا ہے. پروسیس فالو نہیں کیا گیا, پہلی تاریخ پر ہی ریکارڈ منگا لیا. یہ بھی کہا گیا پٹیشن میں پہلی سماعت ایسے آرڈر دیا گیا ہے کہ ٹریبونل نے درخواست گزار کی غیر موجودگی میں, جس کی وجہ سے فیئر ٹرائل نہیں ہوگا. پھر استعمال کیے گئے ورڈ سبوٹاج, فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ٹرائل. یہ بار بار بائس اور سبوٹاج کا لفظ بار بار استعمال کیا جا رہا تھا. انصاف صرف ہونا نہیں چاہیے بلکہ نظر بھی آنا چاہیے. ایسے ریمارکس پاس کیے گئے جس سے فیصلے پہلے سے سوچ کے رکھے گئے ہیں. ہمارا اعتماد پامال ہو چکا ہے, شیٹر ہو چکا ہے. کیس اس طرح آگے نہیں چل سکتا. امپارشیلٹی, جسٹلی, آبجیکٹیوٹی اور نیوٹرالٹی کے بغیر کیس آگے نہیں چل رہا. اس وجہ سے ہمارا ٹریبونل بدل دیا جائے. یہ ہیں درخواستیں جو الیکشن کمیشن کے سامنے دائر کی گئی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب تو ویسے آ گئے, ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب, ان کی بھی درخواست, اور جو ان کی اور انجم وکیل صاحب کی درخواست مختلف ہے. لیکن راجہ خرم زمان وہ آپ لوگوں نے فوٹو کاپیاں کر دی ہیں. ویسے میں معافی چاہتا ہوں, دونوں درخواستوں میں کوئی نقطے, وہ شاید نقطے کم کا بھی فرق نہیں ہے. اس میں بھی اسی قسم کے الزام لگائے گئے ہیں الیکشن ٹریبونل پہ کہ خدشہ انصاف نہیں ہوگا کیونکہ غیر تسلی بخش طریقے سے قصہ معاملہ چلایا جا رہا ہے, اور حقوق ہیں, فیئر ٹرائل ہونا چاہیے. بائس نظر آ رہا ہے. اعتماد ختم ہو چکا ہے درخواست گزار کا ٹریبونل پہ. جو اعتراضات تھے شروع میں, سو موٹو کیورنگ کی گئی ہے ان ڈیفیکٹس کی. قانون کے مطابق ہم جیتے ہیں. الیکشن کمیشن دیکھے کہ اس میں کوئی بائس کا ایلیمنٹ نہ ہو, بائس سے مراد کی طرفداری نہ کی جائے کسی کی. اس پر الیکشن کمیشن کی جانب سے اس کو سماعت کے لیے مقرر کر لیا گیا ہے. ان کا کہنا تھا کہ جو لرنڈ کاؤنسل ہے پٹیشنر کے, انہوں نے کہا کہ جانبدار ہے ٹریبونل, اور یہ کہ ٹائم بارڈ ہے اور انکمپیٹنٹ ہے ٹو ہیئر دس کیس. اس لیے ہمیں لگتا ہے کہ پوائنٹ جو نکات اٹھائے گئے ہیں اس پر کنسیڈر اس کو کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ایپلیکیشن کو ایڈمٹ کر لیا گیا ہے فار ریگولر ہیئرنگ, اور الیکشن ٹریبونل از ڈائریکٹڈ ٹو سبمٹ دا ریکارڈ بفور دا کمیشن. کیا ہوگا اس پہ, اس پہ بھی دیکھ لیں گے. آج سپریم کورٹ پہ اس پہ بھی بات کریں گے کہ آخر اس میں کیا ہوگا. سپریم کورٹ کی جانب میں کیس چلا, بڑا دلچسپ کیس. تحریک انصاف کے بلے کا بار بار ذکر آج ججز کے ریمارک سے ایسا لگ رہا تھا جیسے بلے کا جو فیصلہ دیا گیا سپریم کورٹ کی جانب سے وہ اتنا شاید ٹھیک نہیں بلکہ غلط فیصلہ تھا. لیکن اس کے نتائج کے اوپر لیکن یہ نشاندہی کی گئی, اور ایک ڈیفینس آ رہا تھا بار بار کہ یہ فیصلہ کیوں دیا گیا. لیول پلینگ فیلڈ کا بھی ذکر آیا. میں ذرا چاہتا ہوں کہ سن لیں, اس کے بعد پھر ذرا پری الیکشن جو کچھ ہو رہا تھا اس کے اوپر بھی بات کر لیں, اور اگلے حصے میں پروگرام کے ہم ان ٹریبونلز پہ بھی آ جائیں گے.
اطہر من اللہ صاحب نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی کہ تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی تھی. کیا کہا انہوں نے, ذرا سنیے. The most important right is the right to vote. There were complaints of political party thi PTI. It was consistently complaining that it was not getting free hand to contest the elections. Level playing field nahi thi. وہ complaints ہماری سامنے نہیں ہے. Sorry. Let me just complete. We are the custodians of the fundamental rights, and those who are not before us, the voters, we need to consider their rights as well. Challenges were faced by one political party. It was complaining of a coercive apparatus of the state in operation, and it has not happened for the first time. It has been repeatedly happening, and every political party at some time has faced it. We may pretend as if everything is hunky-dory. It is not. ہم یہ تو تصور کر سکتے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے, لیکن ایسا نہیں ہے. ایک سیاسی جماعت رائٹس کے لیے کمپلین کر رہی تھی کہ ان کو لیول پلینگ یا فری فیلڈ نہیں دی جا رہی. کوئرسیو ایپریٹس اسٹیٹ کا اپنی جگہ کام کر رہا تھا. دوسری طرف جو بلے کا سمبل لیا گیا اس پہ بڑی دلچسپ بحث ہوئی, ذرا سنی. پہلے فیکچولی کلیئر کر دیں. Was bat as a symbol offered to the candidates after the judgment of this court? No, because that would have allowed the PTI to do indirectly what it couldn't do directly. Yes. And it would have been a violation of the Supreme Court judgment. There would have been a contempt application. Does the Supreme Court judgment say that individuals cannot be allotted the bat symbol? Does it say that? Sir, agar sab bat ke liye apply. Agar nahi, does it say it? No, it doesn't. Thank you. لاجک کیا ہے بلہ لینے کی, اس پر بھی بحث ہوئی. سیاسی جماعتوں کو انتخابی نشان سے محروم کرنا اس تنازع کی وجہ بنا. کیا کہا گیا, سنیے. The inexorable logic of that judgment can lead only to this conclusion that the election bat symbol is off the book. No one can get it. Full stop. Not for this general election 2024. That is the logic. Anything that deviates from this logic deviates from the judgment. Now, this was the problem that faced the candidate and all other candidates who, as per Form A of the parent statute, were nominees. پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان ایڈورٹنٹ مسٹیک بائی دا سپریم کورٹ. کیا مسٹیک ہے, ذرا دیکھیں. There was an intervening event. Yes. And that event was that the denial to the political party of the election symbol, which was upheld finally by the Supreme Court and affirmed. The Election Commission could not deny that they were members of a political party because of this form, but they couldn't allocate an election symbol to them because of the judgment. Yes. The only possible course then was to allocate a symbol which was not given to any other political party. Yes. And that's all that happened. That's all that happened کہ ایک سمبل لے لیا گیا. ایک جمہوریت اور سپریم کورٹ رات کو کھل جاتی ہے, اس پہ جیسے فائز صاحب نے کیا کہا, ذرا سنی. یہ پارلیمان برابر تھی, ووٹ آف نو کانفیڈنس آتا ہے. بھائی وہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی تھی, ڈیزالو, ٹھیک ہے. پھر وہ تنقید ہوتی ہے کہ رات کو کیوں سپریم کورٹ بیٹھا. پھر سپریم کورٹ از دا گارڈین آف دا کانسٹیٹیوشن. رات کو کیا, رات کو 2 بجے ہر رات بیٹھے اگر وہ پروٹیکٹ کر رہا ہے کانسٹیٹیوشن کو. تو دیکھیے پھر جمہوریت پہ کریں تو جمہوریت کی بات کریں, پوری کریں. آگے بڑھیے پلیز, بڑھیے نا آگے. اگر سچ سب بولنا شروع کر دیں تو سچ بہت کڑوا ہے. سچ کوئی بولتا ہی نہیں ہے. نہیں, میں تو بولنے کی کوشش ہمیشہ رہتی ہے. ہر کوئی نہ بولے, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ سچ بہت کڑوا ہے, جمہوریت کی بات کریں, یا جسٹس قاضی فائز صاحب نے کہا تو پوری بات کریں. آئین کی خلاف ورزی ہو تو رات کو عدالتیں کھلیں. سر, فری اینڈ فیئر الیکشن بھی آئین گارنٹی کرتا ہے. بہت سی خلاف ورزیاں ہم نے پچھلے کچھ عرصے میں دیکھی ہیں. یہ انفارچونیٹ بات ہے کہ اگر گفتگو شروع کریں تو ایک لائن لگ جائے گی کہ کیا کیا خلاف ورزیاں پچھلے 2 سالوں میں ہوئی. اس ملک میں الیکشن نہیں ہوئے جو آئین کی سب سے بڑی خلاف ورزی تھی, نہیں ہوئے. رات کو اگر عدالتیں کھلنی چاہیے پروٹیکشن کے لیے تو کیوں نہیں عدالتیں کھلیں, اور یہ انشور کیا گیا کہ وہ 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات 90 دن کے اندر ہوں. نہیں کیا گیا. کس طرح سیاسی جماعتوں کے خلاف کریک ڈاؤنز ہوئے کہ ان کی جماعت ٹوٹی, کس طرح 9 دفعہ گرفتاریاں اور ضمانتیں ہو رہی تھیں. اسی عدالت میں کیس آیا لیول پلینگ فیلڈ کا. انہوں نے کہا سر ہمیں جلسہ جلوس کرنے کی اجازت نہیں ہے, جو کہ آئین میں ان کا بنیادی حق ہے. رائٹ ٹو اسمبلی ان کا بنیادی حق ہے. رات کو اسمبلیاں کھولنے کی بات کرنا آسان ہے, لیکن یہ ایسا ہوتا نہیں. لیکن یہ بار بار جو میں مہمانوں کا اپنا تعارف کرا دوں,